حارث کی چرب زبانی کے پیچھے مساعد کی تربیت موجود تھی۔ اجنبی سے بے تکلف ہونا، ایسے سنکی اور نرگسیت پسند لوگوں کو جو آدم بیزار ہوں اپنا دوست بنانا ان کی ٹریننگ کا بنیادی حصہ تھا۔ انہیں یہی بتایا اور سکھایا جاتا تھا کہ انسان میں وہ کون کون سی کمزوریاں ہیں جنہیں ایکسپلائٹ کر کے ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، انہیں اپنے قریب لایا جا سکتا ہے، اور اتنا قریب کہ پھر اگر وہ دور ہونا بھی چاہیں تو نہ ہو سکیں۔ فہیمہ تو ماڈرن خیالات کی آزاد منش لڑکی تھی۔ اگر اس کی جگہ عربی کی کوئی روایت پسند خاتون بھی ہوتی تو اس کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو جاتی۔ کافی پینے کے بعد فہیمہ اس کی کار میں سوار لندن کے اس نواحی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے مسائل کا حل موجود تھا۔ اس نے کار میں رکھی دوسری اینک لگا لی تھی اور سارے راستے فہیمہ کے ساتھ اس طرح بے تکلفی اور اپنائیت سے باتیں کرتا رہا تھا کہ جب وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد منزل مقصود پر پہنچے تو دونوں کی دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جس اپارٹمنٹ میں حارث اسے لایا تھا یہ لندن میں موجود موساد کے بہت سے سیف ہاؤس یعنی ٹھکانوں میں سے ایک سیف ہاؤس تھا۔ فہیمہ کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس سے ٹکرانے سے پہلے موساد کے مستعد ایجنٹوں نے اس کے متعلق تقریباً تمام معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ ان معلومات میں اس کی پیدائش سے آج تک کے واقعات، اس کے تعلیمی ریکارڈ، عادتیں، دوستیاں، محبتیں، نفرتیں، سب کچھ ہی شامل تھا۔ لندن میں اس کی مطلوبہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے موساد نے مکمل پلان تیار کیا تھا۔ باقاعدہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا جس میں حارث نے مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اپارٹمنٹ میں موساد کی 2 ایجنٹ لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ ایسے اپارٹمنٹ دنیا کے بیشتر ممالک میں موساد کے پاس ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جنہیں ضرورت پڑنے پر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منصوبے کے مطابق ویکینڈ ہونے کی وجہ سے ملیحہ گھر پر ہی موجود تھی، جبکہ اس کی ساتھی کسی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے فہیمہ کو ویلکم کہا تھا اور اپارٹمنٹ کے کرائے میں اس کا حصہ اتنا کم بتایا تھا کہ فہیمہ نے فوراً ہاں کر دی۔ موساد کو اس کی ہسٹری شیٹ سے علم ہوا تھا کہ یہ خواب دیکھنے والی لڑکی ہے، دولت اس کی کمزوری ہے۔ بغداد میں بھی بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے لڑکے اس کے گرد منڈلایا کرتے تھے۔ شراب اور دوسری خباثتیں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، گو کہ وہ عادتاً شراب نہیں پیتی تھی، لیکن بغداد کی ماڈرن فیملی کی لڑکی ہونے کے سبب اسے معیوب بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ موساد کے لیے تو فہیمہ کی شکل میں بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا تھا۔ انہیں اس چڑیا کو پھانسنے کے لیے کچھ زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ شام تک حارث اس کے ساتھ رہا۔ ہوٹل سے وہ حارث کے ساتھ ہی جا کر اپنا سامان لے آئی تھی۔ اس نے اس درمیان سینکڑوں مرتبہ حارث کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈنر حارث نے ان تینوں کو اپنی طرف سے دیا تھا، اپنی پیاری دوست فہیمہ کے مسئلے حل ہونے کی خوشی میں۔ اس نے 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کھانے سے پہلے وائن کے پیگ تینوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کہا۔ فہیمہ نے وائن لینے میں ذرا ہچکچاہٹ بھی نہیں دکھائی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بھی اسی کی طرح عادی شراب نوش نہیں، بس کبھی کبھی اچھے مواقع پر ایک آدھ پیگ لگانے والے ہی ہیں۔ اب تک دونوں لڑکیاں فہیمہ کو اس بات کا احساس دلا چکی تھیں کہ وہ بلاد عرب کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہے، جس نے حارث جیسے رئیس زادے کو پہلی ہی نظر میں گھائل کر دیا ہے، اور حارث سے زیادہ نفیس اور امیر نوجوان اسے سارے یورپ اور عرب میں نہیں ملے گا۔ جس بے تکلفی سے ڈنر پر حارث نے پاؤنڈ لٹائے تھے، اس کے بعد تو فہیمہ خود کو ثریا اور اسے عدنان خشوگی سمجھنے لگی تھی۔ واقعی وہ بڑی خوش قسمت تھی۔ اگر حارث کا مستقل ساتھ میسر آ جاتا تو شاید وہ کبھی عراق واپس نہ جانے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ ڈنر رات دیر گئے ختم ہوا تھا۔ پہلی ملاقات میں یہی بہت تھا۔ حارث شکار پر کچے ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنی گاڑی میں گئی تھیں، جبکہ حارث اسے اپنی گاڑی میں اپارٹمنٹ چھوڑنے آیا تھا۔ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے دونوں نے گرم جوشی سے معانقہ کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ فہیمہ کبھی موساد کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ حارث نے اسے اپنے فون نمبر دیتے ہوئے مستقل دوستی کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ یہ کہتے ہوئے حل کر دیا تھا کہ جاتے ہوئے اسے ملیحہ یونیورسٹی ڈراپ کر دیا کرے گی، کیونکہ اس کے دفتر کا بھی وہی راستہ ہے۔ واپسی پر وہ یونیورسٹی کی بس سے آ جایا کرے گی۔ حارث نے اسے بتایا تھا کہ یہ تکلیف بھی چند دنوں کی ہے، پھر وہ کوشش کر کے اسے ڈرائیونگ لائسنس دلوا دے گا، جس کے بعد فہیمہ اپنی کار رکھ سکے گی۔ بیچاری فہیمہ سوچ رہی تھی کہ حارث کی شکل میں اسے الادین کا چراغ ہاتھ لگا ہے۔
اور اب اس کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ حارث کی اگلی ملاقات بڑی بھرپور تھی۔ پورا ایک ہفتہ غائب رہا تھا، جس درمیان ملیحہ اس کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف فہیمہ کو چھوڑنا بلکہ واپس لے جانا بھی شروع کر دیا تھا، اور اپنے اوقات کار ایسے بنا لیے تھے جن سے وہ اپنی دوست کی مدد کر سکے۔ ان کی تیسری ساتھی بھی خاصی کوآپریٹو تھی۔ اس درمیان فہیمہ نے خود کو ماحول سے ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی اور گھر کا راستہ اسے ازبر ہو گیا تھا اور وہ آسانی سے اب ہر جگہ آ جا سکتی تھی۔ حارث قریباً روزانہ فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ اس کا کزن بھی فہیمہ سے مل چکا تھا۔ وہ بھی حارث کی طرح دلچسپ آدمی تھا، لیکن اس کی دلچسپیوں کا مرکز ان کی تیسری ساتھی لڑکی تھی۔ ہفتے کی شام کو حسب وعدہ حارث وہاں پہنچ گیا۔ فہیمہ نے اس درمیان خود کو مکمل تیار کر لیا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے حارث کی عمارت کی جو کہانی اسے سنائی تھی اور جس کا ایک معمولی مظاہرہ اس نے ڈنر پر دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اگر وہ کچھ نہ بھی کہتی تو بھی اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ دونوں بڑی بے تکلفی سے بھرپور انداز میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اس کی ساتھی لڑکیاں جا چکی تھیں، ملیحہ ہی زیادہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسری لڑکی رافعہ بیروت کی رہنے والی اور متکبر تھی۔ شاید حارث کے کزن کی دوستی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ فہیمہ سے دب کر رہتی تھی۔ آج فہیمہ نے اپنے بناؤ سنگھار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ اپنی دانست میں حارث کو اپنے دام محبت میں گرفتار کرنے جا رہی تھی۔ بیچاری، اس مرتبہ حارث نے اس کے ساتھ مقامی ڈسکو کا رخ کیا تھا۔ دونوں خاصی دیر تک وہیں ناچتے رہے۔ فہیمہ کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ اس نے بغداد میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ گو کہ عراق کی اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں میں عراقی انٹیلیجنس کا خوف ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن عراقی حکومت نے کبھی اس نوعیت کی سرگرمیوں کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ گھٹن بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ڈسکو سے رات دیر گئے دونوں باہر نکلے تھے۔ حارث نے تو ایک آدھ پیگ لگایا تھا، لیکن فہیمہ خود کو زیادہ ماڈرن پوز کرنے کے چکر میں 2-3 پیگ چڑھا گئی تھی اور اب ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ڈنر سے فارغ ہو کر دونوں جب باہر نکلے تو حارث نے لوہا گرم دیکھ کر آخری ضرب بھی لگا دی۔ آج رات آپ میرے ساتھ گزارنا پسند فرمائیں گی؟ اس نے آپے سے باہر ہوتی فہیمہ کو دعوت دی۔ کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی دعوت کی ہی منتظر رہی ہو۔ حارث کا بنگلہ کسی لارڈ کی رہائش گاہ سے کیا کم رہا ہوگا۔ عیاشی اور عمارت کا ہر سامان یہاں موجود تھا۔ ایسے بنگلے لندن میں شاذ و نادر ہی نظر آیا کرتے تھے جن کو ایسے نوادرات سے سجایا گیا ہو۔ ہاتھی دانت سے قیمتی پتھر تک کی بنی ہوئی کئی چیزوں سے ڈرائنگ روم سجایا گیا تھا۔ شاید یہ بنگلہ سینٹرلی ہیٹڈ تھا، کیونکہ فہیمہ کو اندر داخل ہوتے ہی سردی کا احساس دم توڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اپنے گھر روانہ ہونے سے پہلے حارث نے ڈسکو کے باہر موجود بوت سے ٹیلی فون کر کے کسی کو اپنے گھر جانے کی اطلاع دی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ چڑیا اب تیزی سے پنجرے کی طرف سفر کر رہی ہے اور اس پر جال پھینکنے کی تیاری کی جائے۔ کچھ تو ڈسکو کی شراب کا نشہ تھا اور کچھ محبت کا خمار۔ دونوں نے مل کر فہیمہ کے دل و دماغ میں شہوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس رات جس عمل سے وہ گزری، گو وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ کالج کی زندگی میں اس نے ایسی کئی راتیں بسر کر لی تھیں، لیکن یہ اپنی نوعیت میں ایک یادگار رات تھی۔ اس رات فہیمہ کو خود سپردگی کا عالم دید نہیں تھا۔ اس نے حارث پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری عورت ہے۔ اس کے بعد شاید اسے کوئی دوستی کی تمنا ہی نہ رہے۔ موساد کا یہی کمال تھا کہ وہ اپنے شکار کو اس طرح پھانستے تھے کہ وہ بڑی خوشی سے ان کے دام میں پھنستا چلا جاتا۔ جب شراب کے نشے میں بدمست فہیمہ دنیا و مافیا سے بے خبر جنسیت کے طوفان میں بہہ رہی تھی، حارث کے حواس قائم تھے، اور اس کا ساتھی جو ان کی آمد سے پہلے ہی یہاں چھپا ہوا تھا، اس گھناؤنے عمل کو اس مخصوص کیمرے کی مدد سے سلو لائٹ کے فیتے اور فلم پر منتقل کر رہا تھا، جس کو اندھیرے میں فلم بندی پر کمال حاصل تھا۔ فلیش لائٹ کے بغیر کسی بھی منظر کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت کے حامل یہ کیمرے موساد کے ہتھیار تھے، جن کی مدد سے انہوں نے کئی مارکے سر کیے تھے۔ الیکٹرانکس میں مختلف تبدیلیاں کر کے انہیں اپنے خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر جو مہارت اور عبور موساد کو حاصل ہے، وہ شاید ہی دنیا کی کسی اور انٹیلیجنس کو حاصل رہا ہو۔ یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد تو جیسے فہیمہ کی عادت بن گئی۔ حارث نے اسے مہنگی شاپنگ کی عادت ڈال دی تھی۔ لندن کے مہنگے سٹورز کے دروازے ایک ایک کر کے اس پر کھلنے لگے تھے۔ فہیمہ خود کو اب حارث کے بغیر ادھورا سمجھنے لگی تھی۔ اس کا آنا جانا اپنی ایمبیسی میں لگا رہتا تھا۔
اس کے باپ اور بھائیوں کی وجہ سے ایمبیسی کے لوگ اس کو جانتے تھے، اور اپنے جسمانی خد و خال اور آزاد خیالی کے سبب وہ بیشتر کے دلوں میں بھی بس چکی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلے۔ اپارٹمنٹ میں اس کا قیام برائے نام ہی تھا۔ اس کی زیادہ راتیں حارث کے گھر پر اور اس کے پہلو ہی میں گزرتی تھیں۔ اس روز بھی وہ خود کار چلاتی حارث کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ حارث کی کوششوں سے اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی مل گیا تھا، حالانکہ یہاں ڈرائیونگ کا امتحان پاس کرنے جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ آج وہ حارث کے ہاں پہنچی تو خلاف توقع حارث کو پریشان پایا۔ خیریت؟ اس نے دونوں باہیں حارث کے گلے میں حائل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں فہیمہ، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم بھی شاید مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ حارث کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے جہنم میں بھی جانا پڑے تو سودا مہنگا نہیں، اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فہیمہ، معاملہ بڑا سیریس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں۔ اس نے آہستگی سے خود کو فہیمہ سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اب کہہ بھی ڈالو، کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ 3-4 روز سے مجھے کوئی شخص ملاقات کے لیے کہہ رہا تھا، اس نے بالآخر کہنا شروع کیا، لیکن میں کسی اجنبی سے کیسے مل سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ جب تک وہ اپنا تعارف نہیں کروائے گا تب تک میں اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، جبکہ وہ ملنے کے بعد ہی تعارف کروانے پر بضد تھا۔ خیر، میں نے انکار کر دیا۔ پرسوں جب میں گھر واپس لوٹا ہوں تو ایک لفافہ میرے نام کا یہاں موجود تھا۔ جب میں نے کھولا تو تم میری حالت کا شاید اندازہ نہ کر سکو۔ کیا تھا اس میں؟ فہیمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ لو تم خود ہی دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قریب ہی الماری میں رکھا ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فہیمہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس میں موجود تصاویر دیکھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ تصاویر دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ خوف کے مارے اس کو اپنے بدن سے جان نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں حال ہی میں 1 ہفتے کی چھٹیاں اکٹھے ساحل سمندر پر گزار کر آئے تھے۔ ساحل سمندر سے ان کے ہوٹل کے کمرے میں گزاری تمام راتوں کی کہانیاں ان تصاویر میں موجود تھیں۔ اس غضب کی تصویر کشی تھی کہ دنیا کا کوئی ایکسپرٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تصاویر چوری چھپے اتاری گئی ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں دونوں نے اپنی مرضی سے تیار کروائی ہوں۔ اف میرے خدایا، یہ کیا مصیبت آ گئی؟ فہیمہ کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ تصاویر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی تھی۔ حوصلہ کرو فہیمہ، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر تمہاری حکومت کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ تمہارے تعلقات کسی اسرائیلی نوجوان سے ہیں تو تم جانتی ہو کہ تمہارے سارے خاندان کو کس عذاب سے گزرنا پڑے گا، اور خود تم۔ او میرے خدایا، جانے یہ کس حرام خور کی حرکت ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ فہیمہ، میں عراق کی انٹیلیجنس کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ درندے ہیں، درندے، تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ وہ بڑی مکاری سے فہیمہ کو آنے والے کام کے لیے شعوری طور پر آمادہ کر رہا تھا۔ چند منٹ ہی میں فہیمہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ عراقی انٹیلیجنس کا اس سے زیادہ علم اور کسے ہو سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ کسی اسرائیلی نوجوان کے ساتھ کسی عراقی لڑکی کے جنسی مراسم کی سزا کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہے، شاید اس کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ بالآخر اس نے حوصلہ کر کے حارث سے پوچھا۔ یہی بتانے کے لیے وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ حارث نے ڈرامے کے اگلے ایکٹ کی تیاری کا سٹارٹ لیا۔ وہ لوگ فہیمہ کے لیے کسی کمزوری کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان کی اداکاری اور پلاننگ قابل دید تھی۔ اس نے مجھے ایک فون نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ آج 6 اور 6:30 بجے کے درمیان اسے فون کر کے رابطہ کر لوں۔ حارث، میرا تو دل گھبرا رہا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تم بے فکر رہو، میرے جیتے جی تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے، یہ شخص بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیلی فون بوتھ کا نمبر ہے، اور یہ شخص یہاں ہمارا پیغام ملنے پر چلا آئے گا۔ پہلے میں نے اس کے لیے کسی پرائیویٹ سراغ رساں کی خدمات حاصل کرنے کے متعلق سوچا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ فہیمہ، میں نہیں چاہتا کہ اس بات کا کسی دوسرے شخص کو علم ہو۔ تم نہیں جانتی کہ اگر یہ اطلاع عراقی سفارت خانے کو پہنچ گئی تو وہ… اف میرے خدایا، فہیمہ، ہمیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، کچھ بھی۔ فہیمہ کو اب حارث کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی پریشانی شاید برداشت نہیں کر سکا تھا اور آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں بلاتا ہوں اسے، آخر بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ذرا میں بھی تو اس ذات شریف کو دیکھوں، بالآخر حارث نے کہا۔ ٹھیک ہے۔
فہیمہ کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ حارث اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہر ممکنہ طریقہ استعمال کر رہا تھا، جبکہ فہیمہ کو خود سے زیادہ اس کی فکر دامنگیر تھی۔ دونوں نے اپنے حواس قائم رکھنے کے لیے شراب کا سہارا لیا تھا اور اب انہیں بے چینی سے 6 بجے کا انتظار تھا۔ 6 بجے حارث نے فون کیا اور 15-20 منٹ بعد اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس درمیان فہیمہ نے حارث کو پستول اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ میں اس حرامی کا خاتمہ کر دوں گا۔ فہیمہ، مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے مر جانا قبول ہے، لیکن میں تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، اس نے روحانسی آواز میں کہا تو فہیمہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں حارث، خدا کے لیے یہ غلطی نہ کرنا، کہیں ہم ایک مصیبت سے بچتے بچتے دوسری مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اس نے زبردستی حارث کے ہاتھ سے پستول لے کر دوبارہ اس جگہ دراز میں رکھ دیا۔ حارث کے دروازہ کھولنے پر انہیں ایک دراز قد شکل دکھائی دی۔ آنے والا شکل سے خاصا معزز دکھائی دیتا تھا۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، اس نے بے تکلفی سے حارث کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ صحیح نام نہیں ہے، بہرکیف آپ مجھے اس نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ حارث نے اسے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں آپ کی ذہنی حالت کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ناگوار فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی ایک آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ معزز خاتون، کیا آپ کے ہاں مہمانوں سے یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اس مرتبہ اس نے فہیمہ کو مخاطب کیا تھا۔ شٹ اپ، اگر تم نے میری دوست سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہیں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ حارث اتنی شاندار اداکاری کر رہا تھا کہ خود اسے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کبھی اتنا کامیاب اداکار بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میری تو خواہش صرف اتنی تھی کہ جو بھی بات ہو وہ آپ دونوں کی موجودگی میں ہو۔ ڈیوڈ نے لاپرواہی سے کہا، دیکھو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جتنی رقم درکار ہے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے حارث نے اس کے سامنے چیک بک پھینک دی۔ تم اس پر رقم لکھو، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں، میرے خیال سے مجھے ابھی چلے جانا چاہیے، پھر کبھی بات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ڈیوڈ نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن حارث نے پھرتی سے دراز کھول کر پستول ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ بسرو چشم، ڈیوڈ نے مسخرے کی طرح جھکتے ہوئے اپنی گردن جھکا دی، پھر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر حارث، یا تو آپ بے وقوف ہیں یا پھر آپ کا ذہن معوف ہو چلا ہے۔ میں نے آپ کو تصاویر بھیجی ہیں، ان کے نیگیٹو نہیں، اور ہاں، میرا تعلق کسی لچے لفنگے گروپ سے نہیں، ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے، اور میں یہاں جھک مارنے نہیں آیا۔ گو کہ اس نے اپنی ایجنسی یا ملک کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن فہیمہ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔